اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی ہے الصلاۃ کے موضوع پہ، اور ہم الصلاۃ میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے تقریباً ترجمے کے اینڈ تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک اس میں موضوع رہتا ہے ابھی تھوڑا سا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم جو ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ ٹاپک ایسے آ رہے ہیں حالات کے مطابق اور ضروریات کے مطابق، وہ میں کور کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ سے صراط المستقیم پر آ جائیں گے۔ پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے کہ صراط مستقیم اصل میں ہے کیا، اور قرآن میں اس کا جو بڑا اتھینٹیکیٹڈ کنسیپٹ دیا گیا ہے وہ کیا چیز ہے۔ آج ہم نے پچھلے سنڈے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں، اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ والضالین جب ہم کہتے ہیں تو وہ کن لوگوں سے مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات پھر سے کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے جس سے بھی پوچھے وہ بڑے آرام سے بڑے وثوق سے کہہ دیتے ہیں کہ مغضوب علیہم جو ہیں یہ یہودی ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور ضالین جو ہیں یہ نصارہ ہیں، یعنی کہ کرسچینٹی والے ہیں، کیونکہ یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ پوچھنا ہے قرآن سے، ہر فیصلہ قرآن سے لینا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کا قرآن کا فیصلہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا، اور ہمیں اس فیصلے کو منوان مان بھی لینا چاہیے، اور اس کو ہمیں زندگی کا حصہ بھی بنا لینا ہے، تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہو کہ ضالین جن کے ہم راستے پہ چلنے سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور ضال کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ضال یا ضلال کا راستہ جو ہے اس سے پناہ مانگی، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو بچائے۔ تو اس کے لیے میں شروع کر رہا ہوں قرآن پاک سے، سورہ ابراہیم ہے، پارہ ہے 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان لے آنے کے بارے میں آمنہ جو چیزیں جو الفاظ آتے ہیں یہ کافی دفعہ میں کھول چکا ہوں۔ آمنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، توحید کو ایکسپٹ کر لیا ہے، محمد رسول اللہ رسالت کو مان لیا ہے تو یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اس میں ہے کہ جو مصیبہ کا لفظ آیا تھا، مصیبہ کے بارے میں 3-4 میرے لیکچر ہیں، وہ جتنی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں اسلام کی خاطر، اسلام کے پھیلاؤ کی خاطر، اسلام کو قبول کر لینے کی وجہ سے اسلام دشمنوں کی طرف سے، ان سب پہ ثابت قدم رہنا وہ ہوتا ہے جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ ایک پکی بات کے ساتھ، پکے قول کے ساتھ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ڈگمگانے نہ پائیں، اللہ کے راستے سے کہیں اللہ معاف کرے وہ انحراف نہ کر جائیں، ڈیویٹ نہ ہو جائیں کبھی۔ اور اس سے آگے جو مین لفظ میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ میں ان کو آخرت میں بھی ثابت قدم رکھوں گا اور دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہوں۔ پہلے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا لفظ آیا ہے، دنیا کا لفظ ہے یا آخرہ کا لفظ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی روٹین بنی ہوئی ہے، میں غلط تو کسی کو نہیں کہہ سکتا، میں خود کوئی عالم نہیں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی قسم کا کام کرتا ہے، کہتے جی یہ آخرت میں یہ ہو جائے گا، اس کو یہ آخرت میں ذلیل ہوگا، یہ آخرت میں فلاح پائے گا، یہ آخرت میں فلاح ہوگا۔ آخرت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہم نے اس کو منون ماننا ہے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دنیا میں ثابت قدم رکھوں گا، اور یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آنے کے بعد یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا قول ہے
जिस कौल से हटा नहीं जा सकता, ये कौल साबित है, ये कौल तौहीद का है, जिसको दुनिया में हर एक को मानना नसीब नहीं होता। ये मुसलमानों के लिए एक बड़े एजाज की बात है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि उन्होंने तौहीद को मान लिया है, रसालत को मान लिया है और उस पे पक्के हैं, और पक्के हैं अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह के करम, अल्लाह की मदद की वजह से। और ये दुनिया में है, ये आखिरत में भी वो लोग, वही लोग पक्के होंगे, वही लोग फलाह पाएंगे जो इस कौल साबित पे रहेंगे। वायुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि कुरान पाक का जो असलूब है बेशक वो यही है, जिस तरह से किसी बहुत बड़े बहुत अच्छे शायर का कलाम आपने पढ़ना हो, जिस तरह से अल्लामा इकबाल है या गालिबा, उनकी मिसाल मैं दे देता हूँ। उनको अगर पढ़ना हो तो उनके शेरों में या उनके कभी कभी नसर आ जाए तो उसमें लफ्ज़ थोड़े होते हैं, लेकिन लफ्ज़ बड़े शकील होते हैं, बड़े हैवी किस्म के लफ्ज़ होते हैं, और उनके मानी जो हैं बड़ी गहराई तक जाते हैं। अब इसमें ये नहीं समझना है कि यहाँ आखिरा और वायुज़िल्लु के दरमियान में कोई चीज़ नहीं है तो ये कहाँ से आ गई। ये एक सीक्वेंस बनता है कि अल्लाह ताला वायुज़िल्लु, कि अल्लाह उनको अगर गुमराह करता है, अल्लाह उनको अगर जलाल में डालता है, उसकी कोई वजह तो होगी ना। आखिर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इतना जालिम तो नहीं है, अल्लाह ताला तो किसी के साथ जुल्म करता ही नहीं है। अपनी मखलूक को अल्लाह ताला हर हालत में जहन्नम से बचाने के दर पे रहता है कि मेरी मखलूक मेरे कहे हुए रास्ते पे चले, मेरी बातें माने और जहन्नम से बच जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है इससे ऊपर बड़े वाज़ेह अल्फाज में, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अब ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मदद है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेने के बाद उसके ऊपर साबित कदम रहें, उसके ऊपर पक्के रहें, मुसीबतों को झेलने की हिम्मत पैदा करें, तो अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखता है दुनिया में भी आखिरत में भी। वायुज़िल्लु, और उनको अल्लाह ताला गुमराह कर देता है, किनको, वायुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन। अब यहाँ ज़ालिमीन का लफ्ज़, ज़ालिमीन कौन लोग हैं? जो ऊपर वाली चीज को नहीं मानते हैं, इससे हट जाते हैं। जो लोग ईमान नहीं लाते या ईमान लाके उससे डेविएट कर जाते हैं अपने उस कौल पे जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कौल है, अल्लाह से वादा किया है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। और दूसरा कौल कौन सा है? कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही के लिए है हम लोग इस दुनिया में, और अगर यहाँ से जाएंगे तो अल्लाह ही के नाम पर जाएंगे। हमने ये अल्लाह से वादे कर रखे हैं, अहद अलस्त में हमने वादा कर रखा है कि अल्लाह तू हमारा रब है, तू हमारा परवरदिगार है, तू हमारा पालनहार है, तेरे ही लिए हमारी जिंदगी है, तेरे ही लिए हमारी मौत है, हमने किसी और के नाम पे नहीं मरना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह का फरमान है, हमने जब भी मरना है मुसलमान होने की शक्ल में मरना है और अल्लाह के लिए मरना है। अब जो लोग अल्लाह के इस फरमान से डेविएट कर जाते हैं, उन लोगों के लिए जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और अल्लाह ताला उन लोगों को गुमराह करता है उनके अमाल की वजह से कि वो अल्लाह ताला से जो वादा किया है, कौले साबित किया है, उससे वो हट जाते हैं। इसलिए अल्लाह गुमराह करता है, बिला वजह नहीं है कि हाँ जी उनको आखिरत में और दुनिया में भलाई दे के उनको साबित कदम करके उसके बाद क्या जी गुमराह कर दिया, ये कभी हो नहीं सकता है। अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला की मशीयत जो है, अल्लाह का जो कानून है वो इंतहा दर्जे का आदिल कानून है, वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। वही अफलुल्लाहु मा यशा, बात फिर वही है कि वो जो चाहता है करता है, लेकिन वो चाहता क्या है? एक होता है शाह का लफ्ज़, वो इससे अगली आयत में जब पढ़ूंगा उसमें ये लफ्ज़ आ जाएगा दोनों। एक तो होता है मशीयत का लफ्ज़, मनशाए इलाही और मशीयत इलाही, इनमें फ़र्क है। मनशा है कि अल्लाह जो चाहेगा, अल्लाह चाहता तो
لیکن مشیت الہی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جب قانون بنا ہوا ہے اس قانون پہ پورا نہیں جو اترتا ہے وہ بندہ مشیت الہی کا شکار ہوتا ہے. پھر اس کے لیے بھی یہ شاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اس مشیت کے مطابق جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ صادر فرما دیتا ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، یہ بات پھر وہی آ گئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاں جی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو لوگ اس قول پہ ثابت رہتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ لفظ غور سے سننا ہے، میں یہ بار بار اس کا حوالہ دوں گا کہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. پھر آگے ہے کہ جو ظالم ہو جاتے ہیں، جو اس قول سے پھر جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی دیتا ہے. یہی چیز یہاں پہ اللہ نے کنفرم کر دی ہے آگے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیتے ہیں. اب اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ زینا آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، بالقول الثابت، اور ایک اس قول کے ساتھ ثابت کب رہتے ہیں، اس پہ پکے رہتے ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کا ایمان لے آنا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، جو بہت گراں قدر نعمت ہے. اس کی قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جو اگلے جہان میں جا کے جن کو ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ہم کیا تھے، کیا ہو گئے تھے، پھر اب کیا ہے ہم لوگ. وَأَحَلُّوا قَوْمًا دَارَ الْبَوَارِ، اور وہ لوگ اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، لے کر اتر جاتے ہیں جہاں سے نکلا نہیں جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ کے قول قبول کر کے اس سے پھرنا نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر پکے رہنا ہے. مشکلیں آئیں جو بھی آئے اس کے اوپر رہنا ہے. بدلوا نعمت اللہ کفرا کا کام نہیں کرنا ہے ہم نے، تاکہ ہم لوگ تباہی کے ہلاکت کے گڑھے میں نہ گر جائیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے تباہی کا گڑھا؟ جہنم ہے وہ. یصلونہا وبئس القرار، جس میں وہ داخل ہو جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ سب کو بچائے ایسے ٹھکانے سے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ بات میں نے پیچھے بتائی تھی، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب یہ آیتیں آ رہی ہیں، سورہ نحل کی 93 آیت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے، بڑا چھوٹا سا تعارف کراؤں گا میں آئی یہاں پہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. بات وہی آ گئی ہے پھر کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہ شاء ہے منشا الہی، کہ اللہ کا اگر منشا ہوتا، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ خواہش کرتا تو ساری ہی انسانیت کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ عمل نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ یضلُّ کا لفظ آ گیا. بات پھر وہی ہے جو یہاں پہ آئی ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ڈیویٹ کرے گا، انحراف کرے گا، ان کو ماننے سے انکار کرے گا، سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، وہ آدمی ضلال کے گڑھے میں گر جائے گا. یہ ضلال، اب دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، بڑی واضح بات ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہاں جی میرے قول پہ رہو، میرے قول پہ تسلیم کرو. اب یہاں پہ وہی بات آئی ہوئی ہے کہ جو میرے قول سے انکار کرتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ جو میرے قول کو بدل لیتے ہیں نعمت اللہ کفرا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل لیتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو قبول کرنے والے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول کو قبول کرنے والے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، قول ثابت کو قبول کرنے والے، قول توحید کو قبول کرنے والے مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے، ضلال میں ڈالتا ہے، جو مسلمان ہونے کے بعد ان باتوں پہ پکے نہیں رہتے. اب ان آیتوں میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ یہود کا، نصارہ کا، پارسیوں کا، مجوسیوں کا، ہندوؤں کا، مشرکوں کا کوئی ذکر نہیں ہے.
ذکر کن لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. ڈیویٹ ہونے کی وجوہات بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، ہم نے ان کی طرف نہیں جانا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ پہلے سارا بہت تفصیل سے میں ڈسکس کر چکا ہوں. یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو، ساری قوم کو، ساری انسانیت کو ایک نہیں بنایا، بلکہ ان کو پیدا کر کے ان کو کیا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے اندر ان بلٹ ایک الہام کر دیا ہے کہ ہاں جی بری چیز کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، اور اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یو مسٹ ہیو ٹو ڈیسائیڈ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اور اب اس میں سیدھی سی بات ہے، جو بندہ اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، وہ بندہ یہدی میں آ جائے گا. جو نہیں کسی اللہ کی بات مانے گا، کسی اور کی بات مانے گا، شیطان کی پوجا کرے گا، تو وہ یضلو کی لسٹ میں آ جائے گا. اب اس کا تقدیر کے بارے میں لوگوں کا بہت بڑا خیال ہے کہ ہاں جی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہم سے یہ سوال کیسے ہیں، پھر ہم پہ یہ اختیار کیسا ہے. اب یہاں پہ یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ وہ تقدیر والا کنسیپٹ جو لوگوں میں عام چلا آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے ہو ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ یہدی میں گئے ہو یا یضلو میں گئے ہو. اور جب یہ سوال ہونے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب یہ سوال ہونے ہیں، سب سے پوچھا جانا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے کاموں کے بارے میں با اختیار ہے. جو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ 50% تقدیر ہے، یہ 50% انسان کے بس میں ہے، 50% نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور انسان کے اعمال دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے. اور اس پہ اگر ہم اللہ کی مکمل تقدیر کہیں تو پھر تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہ ہاں جی ہمیں یہدی کی طرف جانا ہے یا یضلو کی طرف جانا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے، ہم خود چلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جو باقی مخلوق کو نہیں دی ہوئیں. اس لیے ہمیں یہ باتیں بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور زندگی میں جو کام کرنے ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں، وہ یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ ایک چیز ڈالی ہوئی ہے، ہمارے دل پہ الہام کیا ہوا ہے کہ فجورہ کیا ہے اور تقویٰ ہے کیا ہے. اب اس سے آگے ایک واقعہ ہے، پیچھے سینیریو آ رہا ہے یہاں پر غزوہ کا. اس پورے سینیریو کو ذکر میں نہیں کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں، اس کا میں ترجمہ کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری زبان کو صحیح سمجھ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب تم پر نیند یا اونگ طاری کر دی گئی تھی، منہ اس کی طرف سے. اور اس نیند کے طاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آمنتن، کہ تمہیں امن محسوس ہو، تمہیں سکون محسوس ہو، تمہیں طمانینت محسوس ہو. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے سارا کچھ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے. یغشیکم النعاس آمنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسا دیا گیا تھا، یعنی کہ بارش برسا دی گئی تھی. یہ کیوں تھی؟ لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، تاکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے. اب اس میں ہے کہ ان نیند کا طاری ہو جانا سکون کا باعث ہے. گرمی کے موسم میں بارش برس جائے اور آدمی اس میں بھیگ جائے تو اور سکون مل جاتا ہے انسان کو. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور مقصد کیا تھا کہ تمہارے دلوں کو
شیطانی اٹیک سے، شیطان کے عذاب سے، شیطان کے وسوسے سے بچانا۔ انسان ہے، صحابہ بھی انسان تھے، ہو سکتا ہے کسی صحابی کے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کلیئر کیا ہے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور آپ کے دلوں کو مضبوط کرنا، آپ کے دلوں کو اطمینان دینا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دینا مقصد تھا۔ اب بات یہی یثبت بِهِ الْأَقْدَامَ بات کرنا یہ مقصد ہے، صرف ان الفاظ پہ میں نے زور دینا ہے، باقی کا ڈسکس پھر کبھی ہوگا تو وہ سارا کر لیں گے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ قدموں کو جما رہا ہے تو یہ دنیا میں غزوہ ہو رہا ہے، آخرت میں نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں آخرت کا ذکر بھی ہے، دنیا کا ذکر بھی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہوا ہے سورہ ابراہیم میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا ہوا ہے اور اللہ کی توحید کو مان کر ہی اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سارا ان کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ سارا کچھ کر کے کیوں کیا ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ تمہارے قدموں کو جما دیا جائے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ قدموں کو جماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں بھی قدموں کو جما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہو گئے ہیں، جو توحید کو قبول کر چکے ہیں، میں نے ان کی مدد کرنی ہے بشرطے کہ وہ میرے راستے پر چلے، اور اگر وہ نہیں چلیں گے تو ان کو گمراہی میں ڈال دینا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، مشیت الہی ہے، مشیت ازلی ہے یہ، اور اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ اب اس میں عیسائیوں کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہود کا ذکر کہیں نہیں ہے، یا کسی اور قوم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا میرے پیارے ناظرین، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کا تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، وہ راستہ ہمیں مت دکھانا جس پر چلنے کی وجہ سے ہم پہ تیرا غضب ہو جائے، وغیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ اس راستے پر جو گمراہی کی طرف جائے۔ یہ اصل ہے کہ ہم اپنے ہی لیے ہدایت مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ اہدنا کے لفظ کو بہت تفصیل سے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ نماز باجماعت، اور اہدنی کا لفظ نہیں ہے اس میں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اہدنا کا لفظ ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے، ساری قوم کے لیے ہدایت ہے۔ من حیث القوم، ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں غضب ہونے کے والے راستے سے بچا لے، اور ہمیں زال یا زلال کے راستے پہ چلنے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحیح راستے پہ چلنے